سچ بات کروں تو ساری زندگی سرتاج نے مجھے سنبھال کر رکھا۔ بازار جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مجھے کبھی علم نہیں ہوتا تھا کہ گوشت، دال، چاول، چینی کے کیا بھاؤ ہیں، بلکہ میں اکثر اوقات چڑ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر آپ کا بس چلے تو مجھے کسی ڈبیا میں بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں، جب آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیل لیں اور پھر جیب میں رکھ لیں۔ خیر، پہلی مرتبہ مجھے اس وقت بازار جانے کی اجازت ملی جب نیا گھر بنا اور اسے سیٹ کرنا تھا۔ میں بہت پرجوش تھی کہ کون سا رنگ کس کمرے میں ہونا چاہیے۔ ان دنوں پر کمرے کا الگ رنگ کا فیشن تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفوں کا کپڑا کون سا ہونا چاہیے، ٹی وی لاؤنج کی سیٹنگ کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میرے تقریباً 2 ماہ بازاروں کے چکر لگانے میں گزر گئے۔ آخرکار جنوری میں میرے بازاروں کے چکر ختم ہو گئے۔ ان دنوں میرے دونوں بیٹے شہر سے باہر تھے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں۔ اب میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو کال کی کہ وہ ایک دن گھر پر آئے اور اپنی نگرانی میں کارپیٹ ڈلوائے۔ یہ ایک الگ کہانی کہ کارپیٹ ڈالنے کے لیے پہلے سارے گھر کے دروازے اتارنے پڑے۔ یوں فرش اور کارپیٹ کے درمیان کچھ خلا بنا تو تب کارپیٹ ڈالے گئے۔ جس دن سارے کام ختم ہوئے اس دن جنوری کی غالباً 15 تاریخ تھی۔ اس دن بڑے دنوں کے بعد سالن کو دم لگا کر باہر دھوپ پر چارپائیاں نکالی اور ان پر تکیے اور خیس لگائی۔ وہاں بیٹھ کر پچھلے پورے مہینے کے اخبار جہاں ختم کیے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ روزانہ کی روٹین ہوتی تھی کہ دھوپ پر بیٹھ کر سبزیاں بناتی تھی، اخبار پڑھتی تھی، لیکن اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں کتنی خوبصورت اور پرسکون زندگی جی رہی ہوں۔ اس دن مجھے لگا کہ اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی کہ جب گھر پر رہیں، موسم کو انجوائے کریں، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے گھر کو صاف کریں، کچھ اچھا پکائیں، اپنی ذات کو وقت دیں۔ خیر، اس دن میں سرتاج کی بہت شکر گزار ہوئی جس نے مجھے بنٹ کے لوگوں کی اچھی بری نظروں سے بچا کر گھر میں رکھا۔ اس دوران میری ضد پر میں نے کچھ عرصہ گھر کا خرچہ اپنے پاس رکھا، لیکن اس میں میرے ذاتی تمام پیسے بھی خرچ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد خرچہ بھی انہیں واپس کر دیا اور اس کے بعد آج تک راوی چین لکھتا ہے۔ میری زندگی میں گھر سے باہر کی دنیا سے میرا واسطہ بہت کم پڑا۔ جو کچھ تھوڑا بہت واسطہ پڑا تو چند نتائج اخذ کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تجربات مختلف ہوں۔ بہرحال جو میں نے مشاہدہ کیا اس کے مطابق درزی، رنگ ساز اور باقی دکاندار اکثر وعدے کا پاس نہیں کرتے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں، لیکن بازار میں کوئی بندہ آپ کے باپ یا بھائی نہیں ہے سوائے جو آپ کے سکے باپ یا بھائی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر گھر کو، گھرداری کو، موسم کو اور بچوں کو انجوائے کرتی ہیں۔ یقین کریں یہ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، باہر کی زندگی سے پھر بھی آسان ہے۔ اللہ آپ سب بیٹیوں کو آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ روبینہ قریشی، 8 مئی 2023۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔